کسی نے اس وقت طرز کیا کہ اگر وہ بات سچ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سچ باتوں ہی کے متعلق ہوتی ہے، اگر جھوٹی بات ہے تو وہ تہمت ہے، وہ غیبت نہیں کہلائے گی بلکہ وہ تہمت ہے، یعنی جھوٹا الزام ہے۔ غیبت ایسے ہی لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے، چاہے وہ صحیح ہو، صرف اسی موقع پر ہمیں اجازت ہے جب کوئی ہم سے مشورہ کرے کہ ہم اس شخص کے ساتھ معاملہ کریں یا نہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بے ایمان ہے، اسے بددیانتی کی عادت ہے، اس وقت ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں کہ دیکھو یہ شخص بددیانت ہے تو اس کے ساتھ معاملہ نہ کرو، وہ غیبت نہیں۔ ویسے غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے، لوگوں کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، خاص طور پر لوگوں کو زانی اور زانیہ بتانا سخت گناہ ہے، اس کی باقاعدہ حد ہے، 80 کوڑے ہیں، جس کے بعد ساری عمر اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی حکم ہے کہ آپ بلا تحقیق شر کی باتیں نہ کریں جس میں کسی کی برائی ہو اور کسی قوم کے لیے کوئی تشویشناک بات ہو جس سے لوگوں میں گھبراہٹ پیدا ہو، ممکن ہے کسی کو نقصان ہو جائے۔ بعض دفعہ کوئی ایسی خبر آتی ہے جو لوگ گھبرا جاتے ہیں اور اپنا سامان بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، پھر اس میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب منع ہے۔ کم از کم ہم لوگوں کو اشد کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہو۔ جو کوشش کر رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے ایک کام کے اوپر چلے تو اسے لازم ہے کہ ان چیزوں کو بھی یاد کرے۔ اکثر لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ شرعن یا اخلاقن ووٹ کا حق استعمال نہ کرنا مناسب تو نہیں ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اب جہاد بس سیف نہیں ہے، جہاد بھی تو امت کے استحکام اور حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، یہ بھی تو اس کی ایک شکل ہے، یعنی داخلی شکل۔ اس لیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جہاد کیا تھا، جہاد بس سیف بھی کیا تھا۔ قرآن شریف میں مسلمانوں کے 2 درجے بتائے گئے ہیں، ایک مجاہدین اور دوسرے قائدین۔ قائدین وہ ہیں جو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کرتے، اپنے گھر بیٹھے ہیں اور جہاد نہیں کرتے۔ شروع میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رعایت کی کہ چلو وہ بھی مسلمان ہیں۔ قرآن میں ہے کہ مجاہدین کا درجہ ان سے بہت بڑا ہے، وہ بھی بہرحال خیر کے اوپر ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں اور جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن ہم کیوں قائدین میں شامل ہوں، کیوں نہ مجاہدین میں شامل ہوں؟ آخر یہ بھی ایک دنیاوی طریقہ ہے۔ اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ فرشتے آ کر ووٹ دیں گے، کر سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہو کرتے، لیکن ممکن ہے کرتے ہوں۔ لیکن بہرحال اصل کام تو ہمارا ہے، ہمیں ان دنیاوی شرائط کو پورا کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ فرشتے بھی آ کر 2-4 ووٹ ڈال دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ تو نہیں کہیں گے کہ بے معنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو معجزات کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ معجزات کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، جو دنیا کی شرائط ہیں اور جو دنیا کے کام ہیں وہ تو کرو۔ جب میں نے کہا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے تو حکم تو اس قسم کا ملا ہے کہ ان چیزوں سے غفلت مت برتو، اس میں خاموشی اختیار مت کرو۔ بروز اتوار مورخہ 20 فروری 1977 عیسوی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کل ماحول میں سیاست بہت زیادہ موجود ہے، اسلام میں بھی ایک سیاست ہے، اس وجہ سے اسلامی سیاست کے متعلق باتیں کرنا بھی حسب موقع ہوگا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، لیکن آج کل بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں خلفائے راشدین جیسا نظام قائم ہونا چاہیے۔ بعض لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین جیسا نظام قائم کریں گے۔ یہ دعویٰ نیا نہیں ہے، مجھے یاد ہے پارٹیشن سے پہلے بھی یہ بات کہی جاتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اس قسم کی باتیں کی جا چکی ہیں۔ اسی دعوے کی بنیاد پر کئی گروہ بن گئے تھے، کسی کا نام خلافت ربانی تھا، کسی کا نام اسلام، کسی کا کچھ۔ ایک پارٹی غالباً خلافت پارٹی کے نام سے انگلینڈ میں بھی بنی تھی، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خلفائے راشدین جیسی حکومت قائم کریں گے۔ اپنے دل میں اس دنیا سے بہت لمبے توقعات رکھنا غلطی ہے، بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہاں کوئی مثالی قسم کی حکومت کا نظام بن سکتا ہے، یہ دنیا مثالی ہی نہیں ہے، اس میں خیر و شر دونوں ہیں۔ بعد میں لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس بات کا ذرا تجزیہ کرنا چاہیے
یہ کہ اس میں حقیقت کہاں تک ہے.